صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابری سبیل۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا شانہ پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتے ہیں، یا مسافروں کی طرح رہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حدیث شریف کی تفسیر میں فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ ہو، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ ہو۔ یہ ہے دنیا میں رہنے کی کیفیت۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ غریب اور مسافر یہ دونوں ہی تقریباً ایک حالت سے دو چار تو نہیں ہوتے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ جیتے ہیں۔ مسافر کو اپنے وطن پہنچنے کا انتظار ہوتا ہے، غریب کو حالات درست ہونے کا انتظار رہتا ہے۔ اب کبھی کبھی حالات درست کرنے کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے، تو غریب کی کیفیت بھی مسافر جیسی ہو سکتی ہے۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما ہیں، اور جب آپ اٹھے ہیں تو آپ کے پشت مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ عرض کیا کہ اگر حضور ارشاد فرمائے تو ہم آپ کے لیے کسی بچھونے کا انتظام کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا دنیا سے تعلق ہے ہی کتنا، یعنی آپ نے ایک مثال ارشاد فرمائی۔ دیکھیے، یہ وہ ہیں کہ اگر دعا کرتے تو جبریل کی نگرانی میں جنت سے ایسا ساز و سامان آ چکا ہوتا کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی۔ ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ عیش نہیں کر سکتے، جب ان کی کوئی دعا اللہ نے رد ہی نہیں فرمائی، تو اگر یہ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا فرماتے تو کیا بات تھی۔ دیکھیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تعلیم امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی زندگی گزاری وہ تعلیم امت کے لیے تھی، ورنہ ذاتی طور پر خوشحال رہنا یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ معیشت ان کے لیے مسئلہ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی امتحان دیا، اور سرور کونین ہونے کے باوجود آپ نے ایک عام آدمی کی زندگی، یعنی ایک بالکل نارمل لائف جسے کہتے ہیں ہم، وہ زندگی گزاری تاکہ تعلیم امت ہو، اور امت کے جو یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ درس ہو اور ان کے لیے یہ بات
فخر کا باعث ہو سکے کہ فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایسی ہی زندگی بسر فرمائی ہے. ورنہ ان کے لیے زندگی بسر کرنا کیا مسئلہ تھا ان کے لیے. ایک دعا فرماتے تو کیا سے کیا ہو جاتا، پہاڑ سونے کے بن جاتے، اور جس پتھر کو اٹھاتے وہاں سے سونا نکلتا. کیونکہ سونا ہر زمانے میں ایک بہت قیمتی دھات رہی ہے. یا چلیے سونا نہ چاہتے، جو چاہتے اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے وہ بنا دیتا. تو ان کے لیے کیا مسئلہ تھا. مختلف مواقع پر آپ کے ذات گرامی سے جن معجزات کا صدور ہوا، ان میں کھانے میں برکت ہو جانا، پانی میں برکت ہو جانا، مختلف مواقع پہ یہ بات ثابت ہے. تھوڑا سا کھانا بکثرت لوگوں نے کھا لیا، ایک پیالہ پانی مختلف اوقات میں کثیر جماعت کو کافی ہو گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ جہاں مسلمانوں نے یہ معجزات دیکھے، یعنی یہ بھی دیکھا لوگوں نے، تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ جو زندگی یہ گزار رہے ہیں وہ اختیاری ہے. اگر یہ چاہیں تو اگر ایک پیالہ پانی ایک جماعت کو بہت ہو سکتا ہے، یا تھوڑا سا دودھ بہت سو کے لیے کافی ہو سکتا ہے، تو ان کی زندگی میں تبدیلی آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ صرف فرمانے تک معاملہ نہیں رکھا کہ ایک مثال کے ذریعے تعلق کو سمجھا دیا ہو کہ میرا دنیا سے صرف اتنا سا تعلق ہے، بلکہ عملاً ثابت کر کے دکھایا. نے فرمایا کہ میرا تعلق دنیا سے صرف اتنا ہے کہ ایک شخص درخت کے سائے میں بیٹھے اور پھر جیسے ہی معاملات ٹھیک ہوں، یعنی جیسے سائے کی ضرورت ختم ہو، تو درخت کے نیچے سے اٹھے اور اپنے منزل کی طرف روانہ ہو جائے. کیونکہ آپ کی دنیا میں تشریف آوری کا ایک خاص مقصد ہے، تو آپ کی جو نظر ہے وہ اس مقصد پہ تھی. یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ اگر آپ کسی گھر میں مہمان گئے تو میزبان کا ڈرائنگ روم سنوارنے کو نہیں گئے آپ. مطلب یہ ہے کہ آپ کو میزبان کا ڈرائنگ روم پسند آ جائے اور آپ وہاں کی ساری چیزیں ٹھیک کرنا شروع کر دیں، صفائی شروع کر دیں، یہ وہ، اور اپنے مقصد سے غافل ہو جائیں آپ، تو آپ کا معاملہ گیا. بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے مقصد پہ نظر رکھنا ہے کہ آپ اس گھر میں کیوں آئے. تو اسی طرح ہمیں دنیا میں جو بھیجا گیا تو ہمارے آنے کا ایک مقصد ہے. یہ نہیں کہ اس کی رنگینیوں میں غرق ہو جائیں، اسے ٹھیک کرتے کرتے آخرت کا بیڑا غرق کر لیں. تو حضور نے اس مثال سے یہی بات سمجھائی کہ انسان کے پاس اتنا ساز و سامان ہونا چاہیے کہ جس ساز و سامان سے غریب زندگی بسر کر لیتا ہو، یا جتنا ساز و سامان مسافر کے پاس ہو. آپ سے میں عرض کروں، آپ یہ کہیں گے کہ یہ اس مثال سے کیا فائدہ ہوا. اس مثال سے بڑا فائدہ ہے. یہ کمال بلاغت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا، اس لیے کہ مسافر عام طور پر کم ساز و سامان لے کے چلتا ہے.